لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کذب یکذب کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ وہ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ منافقین کہتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، یوم آخرت پر بھی ایمان لے آئے، اور اس دعوے کے اندر وہ جھوٹے تھے۔ اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو کذب کے مقابلے میں، یعنی صدق کذب کے مقابلے میں آتا ہے، خلاف واقع بات کہہ دینا، اس کے کئی درجات ہیں۔ ایک تو کذب جو ہے یہ کفر ہے، جیسے یہاں عقائد کے اندر جھوٹ بولنا۔ انہوں نے کہا آمنا باللہ، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، تو یہ عقائد کے اندر کذب، یہ کفر ہے۔ معاملات کے اندر جو کذب ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ کذب حرام تو ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اور اس طرح بعض دفعہ شریعت کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے خلاف واقع بات کہنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی کذب بولنا، شریعت کہتی ہے یہاں آپ صدق کے بجائے کذب بولے۔ مثلا کوئی آدمی ظلماً کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو بندہ ہے چھپ گیا ہے کہیں، اور قاتل آپ کو پتہ ہے یہ ظالم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ سے آ کر وہ معلومات کرتا ہے کہ وہ بندہ کہاں گیا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں کوٹھڑی میں یا فلاں فصل میں وہ چھپا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو کہہ دیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بولنا ثواب ہے اور فرض ہے کہ آپ خلاف بات واقع بات کہہ دیں، اس لیے اس کے کئی درجات ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب مل غیبہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے پس پشت، پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو اگر پتہ چلے کہ ان الفاظ میں میرا تذکرہ ہوا ہے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو ہم اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں مجلس کے اندر، اگر واقع اس کے اندر موجود ہے وہ عیب جو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کو ہم اچھال رہے ہیں، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر عیب موجود نہیں ہے اور تم بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے، اس کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی بات تو سچی بندہ کہہ رہا ہے کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے اس کو کہہ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صدق انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور چغلی بھی اس طرح آپ دیکھ لیں کہ چغلی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے بات سنی اور دوسرے کو جا کر کہہ دی اس نیت سے تاکہ یہ آپس میں جھگڑا ہو، فساد ہو، لڑائی ہو جائے، اس کی بات سن کو اس کو بتا دے، اس کی سن کر اس کو بتا دے، تو یہ چغلی ہے۔ اور یہ اگرچہ بات سچی کر رہا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کو بھی جا کر سچ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، بات تو سچی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اللہ کے محبوب نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ سچ جو ہے یہ جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس لیے کذب کے کئی درجات ہیں۔ بعض جگہ جو ہے کذب شریعت کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے مطلوب ہے، بعض جگہ کفر ہے، بعض جگہ حرام ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے منافقین جو جھوٹ بولتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ عقائد کے اندر کذب ہے، اس لیے یہ کفر ہے۔ معاملات کے اندر کذب حرام ہے اور اس کے کئی شریعت میں درجات ہیں۔ بعض جگہ یہ مطلوب ہوتا ہے اور خلاف واقع بات کہنا انسان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے۔
لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کذب یکذب کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ وہ کیا جھوٹ بولتے تھے؟ منافقین کہتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، یوم آخرت پر بھی ایمان لے آئے، اور اس دعوے کے اندر وہ جھوٹے تھے، اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو کذب کے مقابلے میں، یعنی صدق کذب کے مقابلے میں آتا ہے، خلاف واقع بات کہہ دینا، اس کے کئی درجات ہیں۔ ایک تو کذب جو ہے یہ کفر ہے، جیسے یہاں عقائد کے اندر جھوٹ بولنا۔ انہوں نے کہا آمنا باللہ، حالانکہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، تو یہ عقائد کے اندر کذب، یہ کفر ہے۔ معاملات کے اندر جو کذب ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ کذب حرام تو ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اور اس طرح بعض دفعہ شریعت کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے خلاف واقع بات کہنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کذب بولنا شریعت کہتی ہے یہاں آپ صدق کے بجائے کذب بولے۔ مثلا کوئی آدمی ظلماً کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو بندہ ہے چھپ گیا ہے کہیں، اور قاتل آپ کو پتہ ہے یہ ظالم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور آپ سے آ کر وہ معلومات کرتا ہے کہ وہ بندہ کہاں گیا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ فلاں کوٹھڑی میں یا فلاں فصل میں وہ چھپا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو کہہ دیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہاں جھوٹ بولنا ثواب ہے اور فرض ہے کہ آپ خلاف بات واقع بات کہہ دیں، اس لیے اس کے کئی درجات ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب مل غیبہ، غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے پس پشت پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو اگر پتہ چلے کہ ان الفاظ میں میرا تذکرہ ہوا ہے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو ہم اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں مجلس کے اندر، اگر واقع اس کے اندر موجود ہے وہ عیب جو ہم بیان کر رہے ہیں، جس کو ہم اچھال رہے ہیں، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر عیب موجود نہیں ہے اور تم بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے، اس کا درجہ اس سے بھی اوپر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی بات تو سچی بندہ کہہ رہا ہے کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے اس کو کہہ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صدق انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اور چغلی بھی اس طرح آپ دیکھ لیں کہ چغلی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے بات سنی اور دوسرے کو جا کر کہہ دی اس نیت سے تاکہ یہ آپس میں جھگڑا ہو، فساد ہو، لڑائی ہو جائے، اس کی بات سن کو اس کو بتا دے، اس کی سن کر اس کو بتا دے، تو یہ چغلی ہے۔ اور یہ اگرچہ بات سچی کر رہا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس کو بھی جا کر سچ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، بات تو سچی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، اللہ کے محبوب نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو یہ سچ جو ہے یہ جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس لیے کذب کے کئی درجات ہیں۔ بعض جگہ جو ہے کذب شریعت کی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے مطلوب ہے، بعض جگہ کفر ہے، بعض جگہ حرام ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا گیا ہے منافقین جو جھوٹ بولتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ عقائد کے اندر کذب ہے، اس لیے یہ کفر ہے۔ معاملات کے اندر کذب حرام ہے اور اس کے کئی شریعت میں درجات ہیں۔ بعض جگہ یہ مطلوب ہوتا ہے اور خلاف واقع بات کہنا انسان کے اوپر لازمی ہو جاتا ہے۔